حاضرین محترم و سامعین مکرم، اللہ رب العزت کی لاکھوں کروڑوں مخلوقات ہیں۔ اللہ کی مخلوقات میں جمادات بھی ہے، نباتات بھی ہے، حیوانات بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں جمادات اس مخلوق کو کہتے ہیں جن کے اندر نشو و نما کی کیفیت نہیں ہوتی، جیسے پہاڑ، پتھر وغیرہ ہیں، انہیں جمادات کہتے ہیں۔ نباتات اس مخلوق کو کہتے ہیں جس کے اندر نشو و نما ہونے کی صلاحیت ہے، جیسے درخت ہیں، پودے ہیں، وہ بڑھتے ہیں، اس کے اندر نشو و نما ہوتی ہے۔ حیوانات، انسانوں کے علاوہ جتنے بھی جانور ہیں وہ حیوانات ہیں، پھر اس میں حشرات الارض ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق انسان ہے۔ تو نباتات جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اس سے وہ بہتر ہیں جمادات سے، اور حیوانات بہتر ہیں نباتات سے، اور انسان بہتر ہے نباتات، جمادات اور حیوانات سے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں ایک پر دوسرے کو فضیلت دی ہے۔ اسی طرح انبیاء کرام میں اللہ رب العزت نے ایک نبی کو دوسرے نبی پر فضیلت دی ہے۔ نبی ہونے میں سب انبیاء کرام برابر ہیں، رسول ہونے میں سب انبیاء کرام برابر ہیں، لیکن ان کے درمیان مراتب کا فرق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پورے انبیاء کرام میں ہمارے آقا سید العرب والعجم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نبیوں میں فضیلت، فوقیت، شان اور بلندی عطا فرمائی ہے۔ سابقہ انبیاء کرام جو آتے تھے ایک علاقے کے لیے، ایک مقام کے لیے آتے تھے، تو جو نبی جس علاقے میں آتے انہیں اتنی قدرت اور اتنی طاقت دی جاتی۔ جس اعتبار سے نبی کی نبوت کا احاطہ ہوتا ہے اسی اعتبار سے انہیں طاقت اور قوت عطا فرمائی جاتی۔ ہم سب کا ایمان ہے، اللہ رب العزت کا بھی فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو تمام کائنات کے لیے نبی بنا کر مبعوث فرمایا۔ آپ سے پہلے کوئی نبی ایسا نہیں تھے کہ جن کو پوری کائنات کے لیے نبی بنایا گیا ہو۔ حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کی طرف نبی بن کر آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اسی طرح دیگر انبیاء کرام ایک علاقے کے لیے، ایک شہر کے لیے، گاؤں کے لیے، قصبے کے لیے آتے۔ پوری کائنات کے لیے، آسمان و زمین، پوری یونیورس کے لیے اگر کوئی نبی بن کر آئے تو ہمارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جس کو پوری کائنات پر نبوت اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہے اسے طاقت و قوت بھی اسی طرح عطا فرماتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات، اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو عالمگیر نبوت دی ہے تو طاقت و قوت بھی عالمگیر عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو تمام کائنات پر سرداری عطا فرمائی ہے، تمام نبیوں پر فوقیت عطا فرمائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اختیارات بھی ایسے دیے ہیں، پاورز بھی ایسے دیے ہیں، کیونکہ امت محمدیہ میں بعض طبقے وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ بھائی نبی ہماری طرح کے عام انسان، نبی کے پاس کوئی طاقت و قوت نہیں ہے، نبی مجبور ہے۔ یہ اہل ایمان کا عقیدہ نہیں ہے، یہ گمراہ لوگوں کا عقیدہ ہے۔ اہل ایمان کا عقیدہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شان، ہر بلندی، ہر فوقیت اپنے نبی کو دے کر دنیا میں مبعوث فرمایا ہے۔ تو نبی جب تمام کائنات کے لیے بن کر آئے تو ان کی طاقتیں، قوتیں بھی اتنی ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو تصرف کا کلی طور پر اختیار دیا ہے، جس کو کسی شاعر نے اس انداز میں کہا ہے، خالق کل مالک بنایا انہیں، وہ ہیں مختار کل، وہ ہیں سرکار کل۔ جتنے کونین کے اختیارات تھے حق تعالیٰ نے ان کو عطا کر دیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا و مولا کو بے شمار اختیارات دیے۔ سب سے پہلے
ایک مسلمان کو یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت کی ذات بے مثل و بے مثال ہے، تمام اس کی طاقتیں، قوتیں، اس کا علم اس کا ذاتی ہے۔ اللہ کو کسی نے کوئی چیز عطا نہیں کی۔ یہ بنیادی عقیدہ ہے عقیدہ توحید کے لیے کہ اللہ رب العزت کا علم، اللہ رب العزت کی قدرت، اللہ رب العزت کی طاقت یہ اس کی ذاتی ہے، کسی نے اس کو دیا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کو قوت، کسی کو طاقت اس کے مرتبے کے اعتبار سے دیتا ہے۔ قرآن کریم دیکھ لیجئے، بے شمار مقامات پر اللہ رب العزت نے فرمایا قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ۔ اے حبیب آپ فرما دیجئے کہ اللہ رب العزت پوری کائنات کا بادشاہ ہے، وہ جسے چاہے بادشاہت عطا فرماتا ہے، جسے چاہے بادشاہت چھین لیتا ہے۔ تو بادشاہ بنانے والا اللہ رب العزت ہے، طاقت و قوت دینے والا اللہ رب العزت ہے۔ تو ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار اختیارات دے اور طاقتیں دی۔ اختیار جسے کہتے ہیں، دو قسم کے اختیارات ہوتے ہیں۔ ایک اختیارات تشریعی ہے، یعنی شریعت کے احکام اور قوانین میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کلی اختیار دیا ہے کہ آپ جس کو چاہیں حرام کر دیں، جس کو چاہیں حلال کر دیں، آپ جس کو چاہیں مباح کر دیں، جس کو چاہیں جائز کر دیں۔ اگر ایک چیز عام لوگوں کے لیے قاعدہ ہے تو آپ کو اختیار ہے کہ اس قاعدے کو بدل دیں۔ اگر آپ کے لیے اختیار ہے کہ کسی کے لیے خاص اختیار ہے تو اس کو عام کر دیں۔ اسے تشریعی اختیارات کہتے ہیں۔ دوسرا اختیار وہ ہے جسے تکوینی اختیار کہتے ہیں۔ یوں سمجھیے کہ زمین و آسمان میں کسی کی مدد کرنا، کسی کو مصیبت سے دور کرنا، کسی کو موت دینا، کسی کو زندگی دینا۔ حقیقت میں موت و زندگی دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ حقیقت میں دولت و قوت و طاقت اولاد دینے والی ذات اللہ کے، لیکن اللہ اپنی قدرت سے کسی کو طاقت عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہمارے نبی کو دیا ہے وہ عطائی ہے۔ کوئی مسلمان یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ جس طرح اللہ کا علم ذاتی ہے، نعوذ باللہ نبی کا علم بھی ذاتی ہے۔ جس طرح اللہ کی قدرت ذاتی ہے، نبی کا علم بھی ذاتی ہے۔ جس طرح اللہ کا تصرف ذاتی ہے، نبی کا علم بھی ذاتی ہے۔ یہ عقیدہ رکھنے والا دائرہ اسلام سے خارج اور کافر ہے۔ اللہ کی طاقت، اللہ کی قوت اس کی ذاتی ہے، نبی کی طاقت، نبی کی قوت، نبی کا تصرف اللہ کا عطا کیا ہوا ہے۔ جب یہ بنیادی عقیدہ آ گیا تو جو کچھ نبی کے اندر ہم شان دیکھیں گے وہ رب کی عطا کی ہوئی ہے، اور اس کو ماننا ہر امتی کے لیے ضروری ہے۔ اگر نہ مانے تو گمراہ ہو جائے گا۔ تو میں نے دو قسمیں بیان کی ہے اختیارات، جسے پاورز کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو دین کے تمام معاملات میں اختیار دیا ہے کہ نبی آپ جو چاہے جیسا چاہے کر سکتے ہیں۔ یہ ایمانی عقیدہ بھی ہے، قرآنی حکم بھی ہے، احادیث مبارکہ، صحابہ کرام، مفسرین، محدثین تمام کی تشریحات پڑھ لیجیے، عقیدہ ہے۔ دوسرا تکوینی دنیاوی معاملات میں اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے چاند، سورج، انسانوں کو، بیمار کو شفا دینا۔ اس کی دو تین مثالوں سے ہم اس بات کو سمجھ جائیں گے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا اقیموا الصلاۃ، اے مسلمانوں تم پر نماز فرض کی گئی ہے۔ کیا کوئی قرآن کریم میں بتا سکتا ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھنا ہے؟ نہیں بتا سکتا۔ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ فجر کی 2 رکعت ہے، ظہر کی 4 رکعت ہے، عصر کی 4 رکعت ہے، مغرب کی 3 رکعت ہے، عشاء کی 4 رکعت ہے؟ نہیں بتا سکتا۔ تو کیوں ہم نبی کے محتاج ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے صرف مسلمانوں پر نماز فرض کی ہے، اس کی کیفیت کا اختیار اپنے نبی کو دے دیا ہے۔ اے میرے حبیب، اب آپ کو اختیار ہے، آپ فجر میں 10 رکعت پڑھا لیں، آپ فجر میں 20 رکعت پڑھا لیں، آپ کو اختیار ہے۔ تو ہمارے آقا نے فجر میں 2 رکعت پڑھ کے اپنی امت کو حکم دیا کہ فجر میں 2 رکعت فرض۔ اگر کوئی بڑا توحید پرست یہ دعویٰ کرے کہ بھائی ظہر میں 4 رکعت ہے، عصر میں 4 رکعت ہے، میں بھی اب فجر میں 4 رکعت پڑھوں گا، تو آپ کی نماز ہی نہیں ہے۔ کیونکہ اختیار اللہ نے آپ کو نہیں دیا ہے، اپنے نبی کو اختیار دیا ہے۔ تو اللہ کے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی تشریح فرمائی۔ 5 نمازیں فرض ہیں، یہ رکعتیں ہیں، نماز کا معاملہ ہو گیا۔
ذرا زکوٰۃ کی طرف آتے ہیں، کیونکہ نماز کے ساتھ کثرت کے ساتھ قرآن کریم میں زکوٰۃ کا ذکر ہے کہ وآتوا الزکاۃ، اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ زکوٰۃ دو۔ زکوٰۃ کتنی نکالنا ہے، کب نکالنا ہے، کسے دینا ہے، کسے نہیں دینا ہے، قرآن میں پورا تفصیلی ذکر کہیں نہیں ملتا۔ کیوں؟ ہم محتاج ہیں ہمارے نبی کے، اللہ نے اپنے نبی کو اختیار دیا ہے کہ اے حبیب آپ کو اختیار ہے جتنی چاہے زکوٰۃ فرض کر دے۔ اللہ کے حبیب کا کرم امت پر یہ ہے کہ آپ نے 2.5% زکوٰۃ کو فرض کیا ہے۔ سابقہ امتوں پر 50% زکوٰۃ ہوتی، اگر 1 لاکھ ہوتے تو 50,000 زکوٰۃ میں دینا پڑتا۔ اللہ کے حبیب نے امت پر احسان فرمایا کہ 2.5 1 لاکھ روپے آپ کے پاس ہے تو 2,500 روپے زکوٰۃ نکالی۔ تو قرآن نے زکوٰۃ کو فرض کیا ہے، اس کی مقدار کا تعین اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو اختیار دیا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اتنا نکالو، ان کو دینا ہے، ان کو دینا ہے، ان کو نہیں دینا ہے، سال میں 1 مرتبہ نکالنا ہے۔ حج کا معاملہ ہے، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کے گھر کو پہنچنے کی جو طاقت رکھتے ہیں ان پر حج فرض ہے۔ ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے، عرض کرنے لگے علی کل آمین یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیا ہر سال حج فرض ہے؟ آپ خاموش ہو گئے۔ پھر انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا ہر سال حج فرض ہے؟ خاموش ہو گئے۔ 3 مرتبہ انہوں نے کہا تو حضور جلال میں آ کر فرمائے اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال تم پر حج فرض ہو جاتا۔ کیا معلوم ہوا؟ اختیار اللہ نے اپنے نبی کو ایسا دیا ہے کہ حضور نے فرمایا زندگی میں تم پر 1 مرتبہ حج فرض ہے۔ اگر حضور ہاں کہہ دیتے تو ہر مسلمان پر ہر سال حج فرض ہو جاتا۔ یہ ہمارے نبی کا اختیار ہے جو اللہ نے دیا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے مسلمانوں پر روزے فرض کیے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ نے تم پر روزے فرض کیے ہیں جیسے تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیے۔ روزہ رکھنا کب ہے، افطار کب کرنا ہے، سحری کب کرنا ہے، کن کاموں سے روزہ توڑتا ہے، تفصیل سے قرآن نے نہیں بیان کیا۔ وہ اختیار اپنے حبیب کو دے دیا کہ حبیب آپ کے اوپر ہے کہ آپ جب سحری کریں امت بھی جبھی سحری کرے، آپ جب روزہ کھا لیں امت بھی جبھی روزہ کھولے گی۔ اگر آپ 1 مہینے کے روزے رہیں تو امت بھی 1 مہینے کے رہے گی، اگر آپ زیادہ کر دیں تب زیادہ ہو جائیں گے۔ اسے تشریع اختیار کہتے ہیں۔ آگے بڑھیں گے، اگر رمضان میں کسی کا روزہ ٹوٹ جائے، جان بوجھ کر کوئی روزہ توڑ دے، مثلا حالت روزے میں اپنی بیوی سے ملاقات کر لے، تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ ہر مسلمان کو معلوم ہے کہ ایک غلام آزاد کرنا، نہیں تو 60 روزے پیدر پہ رہنا، وہ بھی نہیں کر سکتے تو 60 مسکینوں کو 2 وقت پیٹ بھر کے کھانا کھلانا، یہ عام حکم ہے سب مسلمانوں کے لیے۔ رمضان میں ایک صحابی رسول دوڑ کر آیا، یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا، مجھ سے بڑا گناہ ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ حالت روزے میں بیوی سے مل لیا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ غلام آزاد کرنا پڑے گا۔ یا رسول اللہ غریب ہوں، غلام آزاد نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے 60 روزے رہنا پڑے گا۔ یا رسول اللہ ایک روزے کا یہ عالم ہے، 60 روزے میں کہاں سے رہ سکوں گا؟ ٹھیک ہے 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ یا رسول اللہ وہ بھی نہیں کر سکتا، غریب نہیں۔ ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ۔ کچھ دیر کے پاس حضور کے پاس صدقے کی چند کھجور آئے۔ حضور نے فرمایا کہ کہاں ہے وہ روزہ توڑنے والا؟ کھڑے ہو گئے، جاؤ یہ کھجور مدینے میں بانٹ دو، تمہارے روزے کا کفارہ ہو جائے گا۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ پورے مدینے میں مجھ سے غریب کوئی نہیں ہے، سب سے بڑا غریب مدینے میں میں ہی ہوں۔ تو حضور نے مسکرایا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ فبدت نواجزہ، حضور کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے، مسکرائے حضور، فرمایا کہ جا تو اور تیرے گھر والے کھا لے، تیرے روزے کا کفارہ ہو گا۔ یہ صرف ان کے لیے ہے۔ اب اگر کوئی کہے نبی کو کچھ اختیاری نہیں ہے، اگر اختیار نبی کو نہیں ہے تو آپ کے ہمارے لیے قاعدہ الگ ہے، ان کے لیے قاعدہ الگ ہے۔ اسی طرح حضرت خزیمہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھ رہے تھے، حضور نے آواز دی، وہ جلدی جلدی نماز ادا کر کے باہر آئے۔ آپ نے پوچھا کہ خزیمہ دیر کیوں ہوئی ہے؟ یا رسول اللہ نماز ادا کر رہا تھا۔ کیا تجھے معلوم نہیں ہے کہ نبی آواز دے تو نماز توڑ کر آ جائے؟ یا رسول اللہ معلوم نہیں تھا، آئندہ سے ایسا کروں گا۔ شریعت کا یہ حکم ہے کہ کسی صحابی رسول کو اللہ کے حبیب آواز دے، حالت نماز میں بھی ہو تو نماز چھوڑ کر آ جائے۔ جتنی دیر حضور کی خدمت میں رہے وہ حالت نماز ہی میں ہے۔ اگر 4 رکعت پڑھ رہے تھے، 2 رکعت نماز ادا کرے، حضور کے بلانے پر چلے گئے،
کام تمام ہونے کے بعد 4 رکعت پڑھنا نہیں ہے، 2 رکعت جہاں پر توڑ کے آئے ہیں وہاں سے ادا کرنا ہے۔ یہ اللہ نے اپنے نبی کو خصوصیت اختیار دیا ہے۔ حضرت برا بن عازب کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تھی۔ سونا مسلمان کے لیے حرام ہے، مرد کے لیے ریشم کا کپڑا اور سونا مرد کے لیے حرام ہے۔ جتنے یہاں پر بیٹھے ہوئے مسلمان نوجوان سنیے، بعضوں کے ہاتھ میں 4 انگوٹھیاں نظر آتی ہیں سونے کی۔ مرد کے لیے سونا حرام حرام حرام، ریشم پہننا مرد کے لیے حرام۔ کون سے مسلمان ہیں، کس اسلام کے ماننے والے ہیں؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تھی، حضرت برا بن عازب۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ برا واہ، تم تو بڑے صحابی اللہ کے رسول کی صحبت میں رہتے ہیں، سونے کی انگوٹھی تم نے پہنا ہے، یہ حرام ہے مرد کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی ذرا سن لو یہ انگوٹھی کیسے آئی۔ ایک مرتبہ حضور کے پاس مال غنیمت تقسیم ہو رہا تھا، تمام لوگوں کو اللہ کے حبیب تقسیم کر رہے تھے، اس مجلس میں میں بھی بیٹھا ہوا تھا۔ پوری چیزیں تقسیم کرتے کرتے ایک انگوٹھی سونے کی بچ گئی۔ اس کے بعد حضور اپنے گردن مبارک اٹھا کر سب کو دیکھے، پھر خاموش ہو گئے۔ پھر 3 مرتبہ دیکھے، میں جا کر حضور کے قریب بیٹھ گیا۔ آپ نے انگوٹھی نکال کر فرمایا کہ برا یہ انگوٹھی لے لو، اللہ اس کے رسول جو دے اسے لے لو۔ یہ انگوٹھی مجھے حضور نے پہنائی ہے، میرے لیے حلال ہے، تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ تو اللہ کے حبیب کو اختیار ہے کہ جس کے لیے چاہے حلال کر دے، جس کے لیے چاہے حرام کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے اختیار اپنے نبی کو دیا ہے۔ ایک شخص آیا، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، ایک شرط ہے۔ کیا ہے؟ 5 نمازیں نہیں پڑھ سکتا، 2 نمازیں ہی پڑھتا ہوں۔ ٹھیک ہے، جا تیرے لیے 2 ہی نمازیں ہیں، پڑھ لے۔ عام حکم 5 نمازیں پڑھنا ہے، اگر آپ 2 رکعتیں پڑھیں گے تو نہیں، ہر مسلمان مرد و عورت پر روزانہ 5 نمازیں فرض عین ہیں۔ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر نہیں تو اشارے سے پڑھنا ہی ہے۔ اگر کوما میں چلے گئے، پاگل ہو گئے تو نماز معاف ہے۔ ان سے کہا کہ ٹھیک ہے 2 رکعت، ٹھیک ہے 2 رکعت ہی صحیح، تمہارے لیے جائز ہے۔ اس طرح کے ہزاروں واقعات بخاری شریف میں، مسلم شریف میں، صحیح ستہ میں بھرے پڑے ہیں۔ انہیں تشریعی اختیارات کہتے ہیں کہ اللہ کے حبیب کو اللہ تعالیٰ نے مکمل اختیار دیا ہے۔ آپ جس کے لیے جو چیز چاہے حلال کر دیں، جس کے لیے جو چیز چاہے حرام کر دیں، جس کے لیے جتنا چاہے بڑھا دے، جتنا چاہے کم کر دے۔ اور بہت سارے مثالیں ہیں، بس آپ کی ذہن میں آگئے۔ تکوینی اختیارات زمین و آسمان کے، تکوینی اختیارات اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی مدد کے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکایت کی کہ یا رسول اللہ میں آپ سے حدیثیں سنتا ہوں، بھول جاتا ہوں، یا رسول اللہ یاد نہیں رہی تھی۔ تو آپ اگر ہم اور آپ رہیں تو بھائی آپ کی میموری پرابلم ہے، جاؤ ڈاکٹر کے پاس جا کے علاج کراؤ۔ آ کے شکایت کی کہ یا رسول اللہ میں بھول جاتا ہوں آپ سے حدیثیں سن کر۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ جاؤ دواخانے میں جاؤ ڈاکٹر کے پاس جا کے علاج کراؤ، تمہارے دماغ کے نہیں فرمایا۔ ابو ہریرہ آؤ، قریب آؤ، قریب آ گئے۔ چادر کھول دو ابو ہریرہ، چادر کھول دیے۔ حضور نے ایسا مٹھی سے کچھ ڈالا، اس کے بعد کہا کہ موڑ کر اپنے سینے میں لگا لو۔ انہوں نے سینوں میں لگا لیا۔ اس کے بعد قسم کھا کر کہتے ہیں کہ جب سے حضور نے وہ چادر میں کچھ ڈالا، میں نے سینے میں لگایا، اس کے بعد زندگی میں جو بھی بات سنتا وہ کبھی نہیں بھولتا، جو بھولا تھا وہ بھی یاد آ گئی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اختیار دیا۔ کیا کوئی ڈاکٹر کر سکتا ہے؟ یہ اختیار ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز عصر قضا ہو گئی، سب کو معلوم ہے۔ سورج غروب ہو گیا، آنکھوں سے آنسو رواں ہوئے، رخسار مصطفیٰ پر گرے۔ حضور نے پوچھا علی کیا بات ہے، آنکھوں سے آنسو کیوں ہے؟ یا رسول اللہ نماز عصر قضا ہو گئی ہے، سورج غروب ہونے پر ہے، نماز چھوٹ جاتی تو کیسا روتے تھے ہم، کیسے مسلمان ہیں۔ علی کا نعرہ بھی لگا رہے ہیں، سوتے پڑے ہوئے ہیں، علی کا نعرہ بھی لگا رہے ہیں، نمازیں نہیں ہیں۔ مسلمان اور 5 نمازیں ادا نہ کرے مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ علی کا دعویٰ تو بہت ہے، علی کے نام پہ روتے بھی ہیں، علی کے نام پہ کپڑے بھی پھاڑتے ہیں، علی کے نام پہ کیا کیا کرتے ہیں۔ علی سے محبت ہے تو زندگی میں کبھی خزانہ ہو۔ تو حضور نے پوچھا کہ علی کیوں روتے ہو؟ یا رسول اللہ سورج غروب ہونے پر ایسا ہے۔ حضور نے اشارہ کیا، غروب ہونے والا سورج پلٹ کر آ گیا۔ کائنات میں کوئی ہے بتائیے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اختیار دیا، اسے تکوینی اختیار کہتے ہیں۔ سورج کا معاملہ ہے، چاند کا معاملہ ہے۔ مشرکین مکہ نے کہا کہ محمد تم نبی ہو تو یہ چاند کو 2 ٹکڑے کر کے بتاؤ۔ کیا کوئی سائنس کسی راکٹ کے ذریعے سے سانس کو 2 ٹکڑے کر سکتی ہے؟ پوری کائنات مل کر نہیں کر سکتی۔ حضور نے اشارہ فرمایا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ آج بھی سائنس وہاں پر پہنچ کر کہہ رہی ہے کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کے بعد ملنے کا نشان ابھی بھی موجود ہے۔ چاند پہ اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا، سورج پہ اختیار دیا،
درختوں پر اختیار دیا۔ حضور نے فرمایا کہ جاؤ ان درختوں سے کہو کہ محمد عربی تمہیں بلا رہے ہیں۔ صحابی رسول گئے، ان درختوں سے کہا، درخت بھی سنتے ہیں لیکن سنانے والے کی طاقت چاہیے، سنتے ہیں لیکن سنانے والا بھی ویسا چاہیے۔ صحابی رسول گئے کہ تمہیں محمد رسول اللہ آواز دے رہے ہیں، درخت اپنے جڑوں سے نکل کر حضور کے قریب میں آ گئے، سجدہ ریز ہو گئے۔ یہ طاقت تکوینی اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو عطا کی ہے۔ ہمارے نبی مجبور نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو مختار بنایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ہر چیز کا اختیار دے کر بھیجا ہے، لیکن آپ فخر کو اختیار کرتے تھے، یہ آپ کا اختیاری فخر تھا۔ صحابہ کرام آتے، اپنے مسائل دنیا کے بھی پوچھتے، دین کے بھی پوچھتے، بیماری کے بھی پوچھتے۔ اونٹ بیمار ہو گیا ہے، یا رسول اللہ میرا اونٹ باغ میں بدک گیا ہے، نہیں سنتا ہے، پریشان کر رہا ہے۔ اس طرح کے معاملات آتے۔ تمام گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک بندہ مومن کو اپنے نبی کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ پوری کائنات میں رب کے بعد عظمت والی ذات ہے تو محمد الرسول اللہ کی، تمام انبیاء میں عظمت والی ذات ہے تو محمد رسول اللہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو بے مثل و بے مثال بنایا ہے، شان والا بنایا ہے، عظمت والا بنایا ہے، اختیارات دے کر بھیجا ہے، پاورز دے کر بھیجا ہے۔ یہ ایمان رہا تو یہی ایمان صحابہ کرام کا تھا۔ صحابہ کرام اپنے آپ کو نبی کی طرح ہرگز نہیں سمجھتے تھے۔ صحابہ کرام یہ سمجھتے کہ ہم سب مل کر بھی نبی کی ایک صفت کے برابر نہیں ہے۔ اسی طرح کا ایمان ہر مسلمان کو رکھنا چاہیے۔ اس طرح کی بے شمار واقعات تاریخ کتب میں، احادیث میں، صحابہ کرام کے احوال میں ملتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اختیارات تشریعی بھی عطا فرمائی ہے اور اختیارات تکوینی بھی عطا فرمائی ہے۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کریم ہم سب کی دلوں میں ہمارے آقا و مولا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی محبت عطا فرمائے۔ صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، صوفیاء کرام، اولیاء کرام کی محبت اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا تو نے ایمان کی حیات عطا فرمائی ہے، ایمان کی موت بھی نصیب فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔